اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کی یہ 22 نمبر کی آیت ہے. اس کی تفسیر کا خلاصہ سن لیجئے. جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. آپ ان اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب صحیح جانتا ہے کہ ان مختلف اقوال میں کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہے. ان کی تعداد کو صحیح بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لیے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن روایات میں حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا انا من القلیل کانوا سبعۃ، یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں، وہ 7 تھے. اور آیت میں بھی اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا، بخلاف پہلے دونوں قول کے کہ ان کی تردید میں رجمم بالغیب فرمایا گیا ہے. واللہ اعلم. اس پر بھی اگر وہ لوگ اختلاف سے باز نہ آویں تو آپ اس معاملے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے. یعنی مختصر طور پر تو ان کے خیالات کا رد قرآن کی آیات میں آ ہی چکا ہے، جو رجمم بالغیب قل ربی اعلم سے بیان کر دیا گیا ہے. بس سرسری بحث یہی ہے کہ اس پر اکتفا کریں. ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول ہونا اور اپنے دعوے کے اثبات میں زیادہ کاوش کرنا مناسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی. اور آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے. جس طرح آپ کو ان کے اعتراض و جواب میں زیادہ کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرما دی کہ اب اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی میں آ گئی. غیر ضروری سوالات اور تحقیقات شان انبیاء کے خلاف ہے. معارف و مسائل. اختلافی بحثوں میں گفتگو کے آداب. سیقولون یعنی وہ لوگ کہیں گے. وہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ اس میں 2 احتمال ہیں. ایک یہ کہ مراد ان سے وہی لوگ ہوں گے جن کا باہم اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے. انہی لوگوں میں سے بعض نے عدد کے متعلق پہلا، بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف عائد ہوں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا. ان کے 3 فرقے تھے. ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کہا، یعنی 3 کا عدد بتلایا. دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا اختیار کیا.
تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول کہا کہ 7 تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا۔ اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اشارے سے تیسرا قول صحیح ہونا معلوم ہوا۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اس جگہ اصحاب کہف کی تعداد میں 3 قول نقل کیے گئے ہیں، 3، 5، 7، اور ہر ایک کے بعد ان کے کتے کو شمار کیا گیا ہے، لیکن پہلے 2 قول میں ان کی تعداد اور کتے کے شمار میں واو عاطفہ نہیں لایا گیا، 3 رابعہم کلبہم اور 5 سادسہم کلبہم بلا واو عاطفہ کے آیا، اور تیسرے قول میں 7 کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ وثامنہم کلبہم فرمایا۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گرہ 7 ہی ہوتی تھی، 7 کے بعد جو عدد آئے وہ الگ سا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل 9 کا عدد اس کے قائم مقام ہے کہ 9 تک اکائی ہے، 10 سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک الگ سا عدد ہوتا ہے۔ اسی لیے 3 سے لے کر 7 تک جو تعداد شمار کرتے تو اس میں واو عطف نہیں لاتے تھے، 7 کے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو واو عاطفہ کے ساتھ الگ کر کے بتلاتے تھے، اور اسی لیے اس واو کو واو ثمان کا لقب دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے نام، اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح ثابت نہیں۔ تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسلمینا، تملیخا، مرطونس، سنونس، سارینوتس، ذو نواس، کعستطیونس۔ اختلافی معاملات میں لمبی بحثوں سے اجتناب کیا جائے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، یعنی آپ اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ کے متعلق ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں کاوش نہ کریں، بلکہ سرسری بحث فرما دیں، اور ان لوگوں سے آپ خود بھی کوئی سوال اس کے متعلق نہ کریں۔ ان دونوں جملوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ در حقیقت علماء امت کے لیے اہم رہنما اصول ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے، اپنے دعوے کے اس بات میں کاوش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت کی اضاعت بھی ہے اور باہم تلخی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔ دوسری ہدایت دوسرے جملے میں یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات آپ کو دے دی گئی ہیں ان پر قناعت فرمائیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں۔ اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناواقفیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے، یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لیے ہو یا مخاطب کی تجہیل و رسوائی کے لیے ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔